الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ 8 سبجیکٹ اسلامیات اور چیپٹر سبق نمبر 4 طہارت کے احکام، اس کا 5واں لیکچر انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے۔ آپ کو آپ کے ٹیچر سر ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے سلیبس کی بک اسلامیات کا جو 8 کلاس کے لیے ہے، اس کا جو حصہ ہم نے آج ایکسپلین کرنا ہے وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ غسل کے احکام ہیڈنگ یہ ہے، لیکن اس میں 4 چیزیں جس کو ہم نے 2 حصوں میں رکھا ہے۔ نمبر 1 فرائض غسل، نمبر 2 سنن غسل، غسل کی سنتیں اور غسل کے فرائض، اور جو اگلا حصہ ہے اس میں غسل کے مستحبات اور آداب اور غسل کے مکروہات یہ شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کو ریڈ کر لیتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ غسل کے 3 فرض کیسے ہیں۔ غسل کے فرائض 3 فرض ہیں غسل کے، اگر ان میں سے ایک بھی غسل کے فرض میں کمی بیشی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، یعنی ایک فرض بھی اگر مکمل نہ ہوا، کوئی کمی ایسی رہ گئی جس میں بدن حصہ کوئی اس کا خشک رہ گیا تو غسل نہ ہوگا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ کلی کرنے سے کیا مراد ہے؟ کلی کرنے سے مراد ہے کہ کلی اس طرح کی جائے کہ ہونٹ سے حلق کی جڑ تک، داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی جڑ اور درمیانی خلا میں ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ جب ہر جگہ پانی بہہ جائے گا تو یہ فرض آپ کا ایک ادا ہو جائے گا۔ غسل کا دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ناک میں اس طرح پانی چڑھایا جائے گا کہ دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم حصہ ہے دھل جائے، بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہے۔ غسل کا تیسرا جو فرض ہے وہ ہے فرض تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر جز پر پانی بہہ جائے۔ آپ اس تصویر سے اس کو سمجھ لیجئے کہ 3 فرض ہیں۔ یہ 3 تصویریں آپ کی بک میں دی گئی ہیں۔ دیکھیں پہلی تصویر جو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی تصویر جو دی گئی ہے اس میں ناک میں جو ہے وہ پانی چڑھانا، یہ پہلا فرض ہے۔ اب یہ پہلا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، تو آپ اس تصویر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلا فرض اس طرح ادا کیا جائے گا کہ ناک میں اس طرح پانی چڑھایا جائے۔ اب اس دوسری تصویر کو آپ ذرا دیکھیے تمام اسٹوڈنٹس کہ اس دوسری تصویر کے اندر ناک میں پانی کس طرح چڑھایا جا رہا ہے۔ یہاں تیسری تصویر کو دیکھیں کہ پورے جسم پر پانی بہایا جا رہا ہے، یعنی پہلا فرض غسل کا کلی کرنا، یہ کلی کی جا رہی ہے یہاں پر۔ دوسرا فرض جو ہے ناک میں پانی چڑھانا، یہ یہاں پر پانی چڑھایا جا رہا ہے ناک میں، اور یہ تیسرا فرض جو ہے وہ ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ یہ ہے غسل کے فرائض۔ اب آئیے غسل کی سنتوں کی طرف چلتے ہیں۔ غسل کی سنتیں کیا کیا ہے؟ غسل کرنے یا ناپاکی دور کرنے یا پاکی حاصل کرنے کی نیت دل سے کرنا، یہ سنت ہے۔ زبان سے کہہ لینا بھی بہتر ہے۔ کپڑے اتارنے سے پہلے غسل خانے سے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ دونوں ہاتھ کلائی تک 3 بار دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ استنجا کرنا، یہ بھی سنت ہے، یعنی پیشاب اور پخانہ کے مقام کو دھونا۔ جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرنا، سارا جسم 3 مرتبہ دھونا، غسل کی مذکورہ ترتیب کو برقرار رکھنا۔ یہ صفحہ نمبر آپ کی بک کی 33 پر موجود ہے، آپ اس کو یہاں سے ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔
تو یہ سنتیں آپ نے ملاحظہ کی. اب آئیے آداب اور مستحبات پہ کہ غسل کے مستحبات اور آداب کیا ہیں. زبان سے غسل کی نیت کرنا مستحب ہے. پانی کے استعمال میں بے جا کمی یا زیادتی نہ کرنا بھی مستحب ہے. کپڑے اتارنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ نہ کرنا مستحب ہے. بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرنا مستحب ہے. ایسی جگہ غسل کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے یا تہمد وغیرہ باندھ کر غسل کرنا بھی مستحبات میں سے ہے، آداب میں سے. بدن کو مل کر ہر جگہ پانی پہنچانا یہ بھی اس کے مستحبات اور آداب میں سے. تواتر یعنی پے در پہ دھونا، اس طرح کے معتدل موسم میں ایک حصہ خشک ہونے سے پہلے دوسرا حصہ دھو ڈالیے، یہ بھی مستحبات اور آداب میں سے. تمام جسم پر پانی 3 مرتبہ بہانا، یعنی 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے اور 2 مرتبہ سنت، یہ مل کر 3 مرتبہ ہو جائے تو یہ بھی سنت و مستحب ہے. غسل کے بعد کسی پاک صاف کپڑے سے اپنے بدن کو پونچھ لینا بھی سنت و مستحبات میں شامل ہے. غسل کے بعد فوراً کپڑے پہن لینا بھی آداب میں شامل ہے. غسل کے مکروہات کیا ہیں؟ غسل کے مکروہات وضو کے مکروہات کی طرح ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور ہی ہیں. وضو کے مکروہات کے علاوہ جو وضو کے آپ نے 7 کلاس میں پڑھے ہوں گے، اب یہاں پر بقیہ ہیں. کپڑے اتار کر نہاتے وقت قبلہ رو ہونا یہ مکروہ ہے. دوران غسل دعائیں پڑھنا مکروہ ہے. ستر کھلے ہوئے ہو اور بلا ضرورت کلام کرنا یہ بھی مکروہ ہے. ضرورت سے زیادہ پانی بہانا، غسل کی سنتوں میں سے کسی سنت کو ترک کرنا، یہ سب مکروہات میں شامل ہیں. آپ نے ان مکروہات، مستحبات اور غسل کے فرائض اور سنن ان کو اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے. جو میں نے ایکسپلین کیا ہے، سمجھایا ہے، پڑھا ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر کے اس کے مطابق غسل کرنا ہے اور فرائض کا خیال رکھنا ہے، سنتوں کا خیال رکھنا ہے، مکروہات سے بچنا ہے اور مستحبات کا خیال رکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے عملی جو زندگی ہے اس میں بہتری آ جائے گی. آپ اس میں سے جو یاد کرنے کی چیزیں وہ وہی ہے جو ماڈل ورک میں سوال جواب ہیں، لیکن یہاں صرف آپ غسل کے فرائض یاد کر کے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے بس. بقیہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ.